نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کا کروڑہ کروڑ احسان کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں سیکھتا اور غلطی کرتا ہے اور قیامت کے دن کہتا مجھے معلوم نہیں تھا، تو یہ مجبوری نہیں مانی جائے گی، یہ عذر نہیں مانا جائے گا، یہ بہانہ نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس پر ڈبل عذاب دیا جائے گا، ڈبل سزا دی جائے گی۔ کیونکہ ایک تو اس کا جرم یہی ہے کہ جو علم دین سیکھنا اس پر فرض تھا اس کو ترک کیا۔ فرض کو ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے نا۔ اور دوسرا گناہ یہ تھا اس نے غلطی کی، تو یہ غلطی اس کی یہ نہیں کہ مانی کہ وہ کہے غلطی میں نے اس لیے کی، میں پتہ نہیں تھا، یہ عذر نہیں چلے گا۔ تو اس لیے ہر حال میں ہمیں علم دین سیکھنا ہے۔ آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، علم دین، چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ ایک مثال دی گئی ہے، یعنی کہ عرب شریف سے چین بہت دور تھا اور بہت دور ہے، اور اس وقت فرمایا جب کہ ہوائی جہاز، ریل گاڑی، موٹر سائیکل وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ چاہے تمہیں کتنا ہی لمبا سفر کرنا پڑے، کتنا ہی دور کا سفر کرنا پڑے، کتنے ہی پریشانیوں کا سفر کرنا پڑے، لیکن تمہیں علم دین ضرور حاصل کرنا ہے۔ تو بتائیے آپ، جب کتنے ہی لمبا سفر کرنا پڑے، علم دین حاصل کرنا ہے۔ آج ہمیں چند قدم پہ مسجد میں پڑھایا جا رہا ہے، مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے، آن لائن پڑھایا جا رہا ہے، موبائل کے ذریعے پڑھایا جا رہا ہے، پھر بھی ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو کتنی بڑی ہماری محرومی ہے، کتنی بڑی کم بختی ہے، کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ کیا کہیں گے اس کو آپ کہ گھر بیٹھے پڑھایا جا رہا ہے، جو وقت تو پڑھیں، لیکن نہیں پڑھ رہے ہم۔ تو یہ قیامت کے جواب کیا دیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے پاس یہ وقت سوچنے کا نہیں ہے کہ ہم جواب کیا دیں گے، وقت نہیں ہے نا سوچنے کا۔ سوچیں، تنہائی میں سوچیں، اندھیرا کر کے سوچیں، گرمی میں سوچیں کہ دنیا کی گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، قبر کی گرمی کیسے برداشت کروں گا؟ یہاں دھوپ میں مجھ سے 1 منٹ کھڑا نہیں ہوا جاتا، میدان محشر میں جو 50,000 سال کا دن ہوگا کیسے کھڑا ہوں گا؟ سوچیں اس کو، کبھی تنہائی بھی رکھا کریں۔ تنہائی میں آپ کو وقت نہیں ملتا، واٹس ایپ سے چلانے سے، یوٹیوب چلانے سے، موبائل چلانے سے، دنیا کی مصروفیت سے آپ کو وقت ہی نہیں سوچنے کا۔ سوچیں اور روئیں اپنے آپ پر۔ جس کو اپنے لیے سوچنے کا وقت نہیں ہے تو اس کے لیے کتنی بڑی محروم ہے کہ وہ اپنے لیے سوچ پا رہا ہے، اپنے لیے کچھ وقت نہیں نکال رہا ہے، دنیا کے نہیں نکال رہا ہے۔ جب دنیا کے بارے میں خود پروردگار عالم فرما رہا ہے دنیا تو ایک دھوکہ ہے، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اپنے لیے بھی کچھ وقت نکالو، اپنے لیے، اپنی جان کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے، آخرت کے آرام کے لیے کچھ وقت نکالو۔ یہاں پر ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں ایک مکان بنانے کے لیے، جنت میں مکان بنانے کے لیے بھی تھوڑی کوشش کرو۔ یا کھڑاری کھٹیا میں نیند نہیں آتی، ایسی کوشش کرو کہ وہاں قبر میں بھی بستر مل جائے، قبر میں روشنی ہو جائے، قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے، وہاں کے لیے کوشش کرو میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں۔ آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ سبحان اللہ، بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا، دوسروں کو سکھایا۔ تو آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہترین بننا نہیں چاہیں گے کیا؟ کیسے ہم کم نصیب ہیں، کیسے ہم محروم ہیں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بہترین بننا نہیں چاہتے، قرآن سیکھتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص علم کی طلب میں نکلا وہ واپس آنے تک مجاہد ہے، اللہ پاک اسے جنت کے راستے میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے، اور اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشی کے لیے فرشتے اپنے نوری پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، جانور، چرندے، پرندے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر اور چونٹیاں اپنے سوراخ کے اندر، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں، اے مولا یہ علم دین سیکھنے جا رہا ہے، اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے گھر لوٹنے تک سارا وقت اس کا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ جو شخص علم کی طلب میں رہتا ہے، علم حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، تو اللہ پاک اس کے رزق کا ضامن ہے،
ضمانت دے رہا ہے، ذمہ داری دے رہا ہے کہ اگر تم علم دین حاصل کرو گے تو میں تمہارے رزق کا، تمہاری روزی کا ضامن ہوں، ذمہ دار ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے اس کو ایسے ذریعے سے رزق عطا کروں گا کہ اس کا گمان بھی نہ ہوگا کہ کہاں سے مل رہا ہے۔ اللہ، لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کے فرمان پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ہمیں کس پہ بھروسہ ہے بھائی؟ اپنے کاروبار پہ بھروسہ ہے کیا؟ جو اللہ دینے والا ہے، ہمارا عقیدہ اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ موت دیتا، اللہ زندگی دیتا، سب کچھ ہمیں عقیدہ ہے، لیکن اللہ کے فرمان پہ یقین نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہو میں تھوڑا وقت نکالوں گا میرا نقصان ہو جائے گا، میری دکان بند ہو جائے گی۔ ارے بھائی دکان بند نہیں ہوگی، اللہ رزق کا ضامن ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، پہلی بات۔ تو دوسری بات، آپ اوور ٹائم پہ بھی تو نہیں سیکھ رہے ہو۔ 24 گھنٹے میں کوئی وقت تو ایسا ہوگا جو اللہ کا کلام سیکھنے کا وقت نکال سکتے ہو۔ 24 گھنٹے میں آپ کے پاس 10 منٹ نہیں ہے، 15 منٹ نہیں ہے سیکھنے کے لیے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں؟ گھر بیٹھے آپ نہیں سیکھ رہے ہیں، مسجد میں آنے کی ہمت آپ میں نہیں ہو رہی، مدرسے میں آپ نہیں جا پا رہے ہیں، تو کہاں سیکھیں گے؟ نہ صبح سیکھ رہے ہیں، نہ دوپہر سیکھ رہے ہیں، نہ شام سیکھ رہے ہیں، نہ رات کو سیکھ رہے ہیں، کیا کریں گے یار؟ نمازیں ایسی ٹوٹی پھوٹی پڑھتے رہیں گے تو ایسی نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی، وہ قبول نہیں ہوتی۔ جبکہ بظاہر جو کہ رکوع اور سجود ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، ہم رکوع میں غلطیاں کرتے ہیں، سجود میں غلطیاں کرتے ہیں، جلسے میں غلطیاں کرتے ہیں، قومے میں غلطیاں کرتے ہیں، اور جو ہم نے سنی نہیں، سیکھی نہیں، قراءت اندر پڑھی جاتی ہے، باطن پڑھی جاتی ہے، زبان سے پڑھی جاتی ہے، اس کو تو ہم نے سیکھا ہی نہیں، تو اس میں کتنی بڑی غلطیاں ہوں گی میرے پیارے بھائیوں۔ کبھی غور کیا؟ کسی کو نماز سنا کے دیکھی کہ امام صاحب، مولانا صاحب، حافظ صاحب میری نماز سن لیجئے، میرے التحیات یاد ہے کہ نہیں سن کے دیکھ لیجئے، دعائے قنوت یاد ہے کہ نہیں سن کے دیکھ لیجئے، میں نے ہزاروں سینکڑوں جنازوں میں شرکت کی، میری جنازے کی نماز یاد ہے بھی، سن لیجئے، کچھ دعائیں میرے یاد کرا دیجئے، کچھ کلمے میرے یاد کرا دیجئے اسلام کے، میں مسلمان ہوں، نماز کے فرائض اور واجبات کچھ یاد کرا دیجئے، میں مسلمان ہوں۔ نہ، کچھ نہیں، وقت ہی نہیں ہے میرے مسلمان بھائیوں، پتھر دل ہو چکے ہیں، سخت دل ہو چکے ہیں، ہم پر اثر نہیں ہوتا، دل پہ زنگ لگ چکی ہے۔ غور کریں میرے پیارے اسلامی، ہوگا کیا؟ کبھی ڈر نہیں لگتا آپ کو قیامت کی گرمی سے؟ ڈر نہیں لگتا آپ کو قبر کی گہرائیوں سے، قبر کے اندھیروں سے، قبر کے کیڑے مکوڑوں سے؟ ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علم دین کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس ذات پاک کی قسم، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی طالب علم یعنی علم سیکھنے والا کسی عالم کے دروازے پر علم سیکھنے کے لیے آنا جانا کرتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کے لیے 1 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر قدم کے بدلے جنت میں اس کے لیے شہر آباد ہوتا ہے، اور وہ جس زمین پر چلتا ہے وہ تمام زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس کو ہوگی، یعنی پچھتاوا، افسوس، حسرت اس کو ہوگی جس کو دنیا میں علم دین سیکھنے کا موقع ملا مگر اس نے نہیں سیکھا۔ آئے ہائے، کتنے موقع مل رہے ہیں آپ کو، کتنے موقع مل رہے ہیں۔ مسجدوں میں ہم پڑھوا رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھوا رہے ہیں، آن لائن پڑھوا رہے ہیں، صبح دوپہر شام کئی بار پڑھوا رہے ہیں، لیکن آپ کو اتنے موقع مل رہے ہیں، اس موقع کا فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو قیامت میں کتنا بڑا پچھتاوا ہوگا، افسوس ہوگا، کاش ہم پڑھ لیتے۔ لیکن اس وقت افسوس کرنے سے، پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا سوائے عذاب بھگتنے کے۔ اگر اللہ پاک ناراض ہو گیا، اس کے محبوب روٹھ گئے کہ میرا کلام پاک پڑھنے کی تمہیں فرصت نہیں تھی، اور جہنم میں جانے کا حکم دے دیا، تو ہوگا کیا میرے مسلمان بھائیوں؟ غور کرو۔ اور لکھا ہے کہ اس کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور اس سے سن کر دوسروں نے نفع نہ اٹھایا، اور اس سے سن کر دوسروں نے نفع اٹھایا اور خود اس نے نہ اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص کسی راستے پر علم کی طلب کے لیے چلے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر اطمینان اترتا ہے اور اسے رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور ملائکہ یعنی فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اس کے مقرب بندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، یہ چند قرآن پاک کی روشنی میں، حدیثوں کی روشنی میں یہ ہم نے بیان کیے
کہ ہم پر قرآن پاک سیکھنا کتنا ضروری ہے، علم دین سیکھنا ضروری ہے، تو میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں ابھی وقت ہے، علم دین سیکھ لیں۔ جب تک ملک الموت نہیں آتے، جب تک روح نہیں نکلتی، تب تک ہمارے لیے موقع ہے۔ جیسے ہی ملک الموت آئے، ہماری روح نکل گئی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، نیکیوں کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر ہم کچھ کر نہیں پائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ پاک جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم خوب علم دین حاصل کرتے رہیں۔ لکھا جو بندہ علم حاصل کرتا رہتا ہے، تو جب تک علم حاصل کرتا ہے، جب تک زندہ رہتا ہے، مجاہد ہے، جہاد کرنے والوں کی طرح ہے، دین کے لیے لڑنے والوں کی طرح ہے۔ اور جب دنیا سے جاتا ہے علم حاصل کرتے کرتے، تو وہ شہادت کا مرتبہ پاتا ہے، وہ شہید کا مرتبہ پاتا ہے۔ تو اتنا بڑا مرتبہ پانے کے لیے بھی ہم علم دین حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ کیا ہو گیا میرے مسلمان بھائیوں؟ اب بھی جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، جاگ جاؤ۔ جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، ورنہ حشر تک، قیامت تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب علم دین سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔